اس وقت موجود ہے اڈیالہ جیل کے باہر اور یہ دیکھ سکتے ہیں دھرنا جاری ہے اور رات کے اس پہر خواتین پاکستان تحریک انصاف کی کارکن موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں، لیکن بہت عام شخصیت جناب علامہ راجہ ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ یہاں پہ موجود رہے، گرفتاریاں ہوئی اور ایک مرتبہ پھر گرفتاریوں والا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہاں پہ قیدیوں والی گاڑیاں پہنچ چکی ہیں، پولیس کے تازہ دم دستے پہنچ چکے ہیں. کیا کہیں گے اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ملک قانون کے ساتھ چلتے ہیں، قانون کے ذریعے ہی ملک آگے بڑھتے ہیں. لوگوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق دینا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. عمران خان صاحب جیل میں، ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کے گھر والے، ان کے عزیز، ان کے دوست سے ملاقات کریں. منگل طے ہے فیملی کی ملاقات کے لیے، لیکن یہ ملیں گے نہیں. ملاقات کرا دیتے آدھے گھنٹے میں، 40 منٹ میں ختم ہو جاتی. کتنے ہفتے ہو گئے ملاقات نہیں کراتے. اب اس کے بعد یہ دھمکی سے ڈرا کر اگر یہ کہیں گے ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے تو ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اصل مسئلے کے حل کی طرف جائیں. جو چیز 20، 30، 40 منٹ میں ختم ہو سکتی تھی، یہ گھنٹوں اس کو لے کے چلتے ہیں. یوں پتہ چلتا ہے کہ انہیں عوام کو اذیت دے کر، تکلیف میں ڈال کر انہیں سکون ملتا ہے. یہ ذہنی مریض ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بالکل آپ جانتے ہیں کہ بیماری ہے کہ کسی کو تکلیف میں ڈال کر انجوائے کرنا. یہ ذہنی مریض ہیں اور لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا. اب یہاں بیٹھے میں نہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے. نہتے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں راستہ بھی کھلا ہوا ہے، گاڑیاں بھی آ جا رہی ہیں. کس چیز کی بنیاد کے پر یہ یہاں چلیں کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کس ضابطے کے تحت؟ احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے جو ہمارے آئینے میں دیا ہوا ہے، جس کو متنازع بھی بنا دیا ہوا ہے. لہٰذا یہاں بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، پرامن شہری ہیں، معزز شہری ہیں سارے کے سارے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ انلیگل ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، تو یہ پھر قانون کا غلط استعمال بھی ہے پاور کا، اور مس یوز آف پاور ایک جرم ہے جو انجام دے گی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ مجرموں کا کنٹرول ہو گیا ہمارے ملک میں، جنہیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جنگل سے بدتر ہے. یہاں ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہنیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہ ہماری ملاقات کراؤ ہمارے بھائی کے ساتھ. اور یہ ان کا حق ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا حق ہے اور حق نہ دینا ظلم ہے. یہ مظلوم ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا علامہ صاحب، پھر اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا آگے لائے عمل ہے؟ اٹھائیں گے، پکڑیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، باہر نکالیں گے، پھر بھی یہی کریں گے. ہم چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مظلوم کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو بھی کر لیں ایسے چپ کرا لیں گے، خاموش کرا لیں گے. پاکستان کے عوام انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں. تباہی و بربادی ہے، کرپشن ہے، فساد ہے. ابھی IMF کی رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے کہ پاکستان کے غریب تر ہو رہے ہیں اور یہ لوٹ کے مالدار تر ہو رہے ہیں. ان کا پاکستان میں کچھ ٹیکس نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں، اپنے وطن کے بیٹے ہیں. دسمبر آ رہا ہے قریب، جس میں پاکستان ٹوٹا ہے. ہمیں تکلیف ہے. ان حالات کی طرف نہیں بڑھانا چاہیے تھا ملک کو، باقی ماندہ ملک کو بچانا چاہیے. حقیقت میں جب آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ آپ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اگر لوگوں کو بنیادی حقوق ملیں گے، ریاست کی اور حکومت کی سافٹ پاور بڑھے گی، نیشنل پاور میں اضافہ ہوگا. نیشنل پاور ٹینکوں، بندوقوں، گولیوں اور جہازوں سے نہیں ہوتی ہے. عوام کا جو سسٹم پر ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، عوام کی حمایت ہوتی ہے، بہت عام ہوتی ہے. لہٰذا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اگر ہم یہاں احتجاج کریں گے، یہ فیسلٹیٹ کریں گے، دنیا میں اچھا امیج جائے گا. ہمیں ماریں گے تو کیا حالت ہوگی ان کی؟ کون ہے یہ اپنے عوام کو مارنے والے، اپنی خواتین کو مارنے والے، اپنے بچوں کو مارنے والے، جو کچھ بھی نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے؟ یہ میرے خیال میں غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات ہیں جو قابل مذمت ہیں. آغا صاحب، اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وحدت مسلمین کے لیے کوئی آپ کا پیغام ہے؟ بھائی دیکھیں، اس وقت بعد ہم سارے پاکستانی ایک ہو رہے ہیں. ہم ایک نیشن اور قوم بن رہے ہیں. پاکستان کے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف سٹینڈ لے. کوئی بھی پاکستانی اور کسی بھی پاکستانی پر ظلم ہو تو اس کا ساتھ دے. اس وقت ہمیں مظلوموں کو ظالموں کے مقابلے میں اکٹھے ہونا ہوگا.
ظالم مٹھی پر ہیں، مظلوم پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ اگر اٹھیں گے تو ظالموں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ آج اتنے بندے ہیں، آپ ایسا کریں گے پچھلے منگل سے آج زیادہ ہیں، اگلے منگل کو اور زیادہ ہوں گے اور بڑھیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ان کا حق دیا جائے، ملاقات کریں جائے خان صاحب کے ساتھ. وہ ایک پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہوا ہے، جیل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے، ان کی مینول میں لکھنے کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں کراتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیوں ڈرتے ہیں اس سے؟ کیوں خوفزدہ ہے اس سے؟ ملاقاتوں سے ڈرتے ہیں، ملاقاتوں سے خوفزدہ ہے. میرے خیال میں یہ ڈرے ہوئے لوگوں کی، بکھلائے ہوئے لوگوں کی نشانیاں ہیں، اور اپنے عوام کے قہر و غضب سے بچنا چاہیے. پاکستان کے عوام دنیا کی بہترین عوام ہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی بھی وہ سارے ریفارمز کی باتیں کر رہے ہیں، اصلاحات کی باتیں کر رہے ہیں، آئین کی حکمرانی کی بات، آئین کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا کی بات. سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زمینوں پر قبضے، ان کی مادیات پر قبضے، ان کے حقوق پر قبضے، ان کے سول رائٹس، ان کے ہیومن رائٹس، سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس اثر پودے روندے گئے، پھر بھی صبر کر رہے ہیں. ان کو مزید نہ آزمائیں. یہ بہت اچھی قوم ہے، ان کے ناز اٹھائے یہ پاکستانیوں کے جو آج بھی چاہتے ہیں کہ ریفارم کے لیے چینج آئے. اگر یہ راستے سارے انہوں نے بند کر دیے تو لوگ انقلاب کے لیے اٹھیں گے. جب لوگ انقلاب کے اٹھیں گے نا، پھر یہ منتیں کریں گے، آؤ خان صاحب سے ملاقات کرو گے، انہوں نے کہا نہیں تم نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا، آپ لوگوں کی کے پی میں حکومت ہے، آپ کا مینڈیٹ وہاں پہ کہتے ہیں چرا لیا گیا ہے، آپ اپنے مینڈیٹ کا پارا نہیں دے سکے، عمران خان کو کیسے رہا کروائیں گے؟ دیکھیے علامہ نے سب بات کر دی. ہم اصول پر کھڑے ہیں، ہم آج جہاں بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے. دیکھیے عوام عمران خان کو رہا کرائیں گے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں بربریت کا راج ہونا ہے یا قانون اور آئین کا راج ہونا ہے. ہمارے سامنے ڈنڈے ہیں، بندوقیں ہیں، پستولوں والے ہیں. ہم کھڑے ہیں نہتے، ہم اصول کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ بالآخر اصول جیتتا ہے، عوام جیتتے ہیں. ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ اپنے اصول پہ کھڑے رہو، حق کے ساتھ کھڑے رہو. جو کچھ ہوا ہری پور میں یہ وہی ہے جو فروری 2024 میں پورے ملک میں ہوا تھا. عوام کی رائے کو رد کیا گیا، سچ کو جھوٹ سے تبدیل کیا گیا. لیکن ہم ہارے نہیں ہیں. پاکستان نہیں ہار سکتا، پاکستان کی عوام نہیں ہار سکتی. یہ تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے. ہم کھڑے رہیں گے. آپ ہمت مت ہاریے. یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ 78 سال کا جبر ہے جس کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ہم شکست دے کے رہیں گے. تھینک یو.